نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ان سب سے بہتر طریقہ اور پسندیدہ طریقہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سارے طریقوں میں سب سے زیادہ کامل مکمل بھی ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور سب سے زیادہ آسان بھی ہے۔ یعنی آپ کے طریقوں میں تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پورا ہے، مکمل ہے، اس کے مقابلے میں جتنے طریقے ہیں ان کا اگر موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ناقص ہیں، ادھورے طریقے ہیں، اور آپ کا طریقہ جو ہے وہ مکمل ہے اور کامل ہے۔ آپ کے طریقے سے اور طریقوں کا موازنہ کیا جائے تو وہ طریقے جو ہیں، آپ کا طریقہ خوبصورت اور سب سے حسین اور جمیل ہے طریقہ، اور عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ آسان بھی ہے، سہل بھی ہے۔ سہل تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا مزاج جو ہے وہ سہولت اور آسانی والا بنایا ہے۔ الدین یسر، دین کو اللہ نے آسان بنایا۔ ظاہر ہے جو چیز آسان ہوگی تو اس پر عمل کرنا سہل ہی ہوگا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ سہل ہے اور آسان ہے، اور مکمل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہے تو آپ کا طریقہ بھی کامل ہے، آپ میں کوئی کمی نہیں اس کے اندر۔ اب اگر کسی آدمی کو آپ کے طریقے میں مشکل نظر آ رہی یا آپ کے طریقے میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مشکل جو ہے ہمارے اعتبار سے ہے، دین کے اعتبار سے مشکل نہیں ہے۔ کیونکہ ایک وجہ تو میں نے عرض کی کہ دین کو آسان بنایا، دوسرے یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، تو ظاہر ہے جو رحمت بن کے آیا ہے تو اپنے ساتھ جو پیغام لائے گا وہ پیغام بھی رحمت والا ہوگا، اس کے اندر جو ہے مشکل ہو ہی نہیں سکتی اس میں۔ اور دین کو چونکہ مکمل کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کے آئے ہیں بالکل مکمل ہے طریقہ، اس میں بندوں کی بھی رعایت ہے، اللہ کی بھی رعایت ہے، اور جو عمل کر رہا عمل کرنے والے کی بھی رعایت کر دی۔ اس میں ایسا کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا جس میں صرف اللہ کے حق کی رعایت ہو اور بندوں کی نہ ہو، یا بندوں کی ہے اور اللہ کی رعایت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل برابر دونوں کو دیا اس کے اندر۔ اور جو چیز مکمل ہوتی ہے وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے، وہ بدصورت نہیں ہوتی۔ بدصورتی پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، تو دین مکمل ہے، لہذا آپ کا طریقہ مکمل ہے، تو مکمل ہونے کی بنا پر خوبصورتی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ انسان کا مزاج ہے، مزاج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آسان کو تلاش کرتا ہے اور خوبصورتی کو۔ اللہ پاک نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، اس لیے ہم سب کے لیے گویا دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس طریقے کو نہ چھوڑیں۔ اس کی بنیاد پر کوئی اور طریقہ اگر لے رہا ہے تو جسے کہتے ہیں ہیرے دے کر کے کنکر پتھر خرید لے رہا آدمی ہے وہ۔ بس اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا تعلق زیادہ ہوگا، آپ کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اور جتنی عظمت زیادہ ہوگی، اتنا ہی آپ کے طریقوں سے بھی محبت ہوگی۔ طریقہ ہے کسی سے محبت ہو جائے تو پھر آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اس کے پیچھے۔ وہ آج کمی جو ہے وہ اصلاً محبت کی ہے اگر دیکھا جائے۔ آج سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے جو مشکل پڑتا ہے اور ہم کو اس پہ چلنے میں جو مشقت پیش آ رہی ہے، محبت کی کمی کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہی محبت اعلیٰ درجے کی ہم کو مل جائے تو جس طرح ہمارے اکابر بزرگان دین، صحابہ کرام
عمل کیا کرتے تھے اور بلا جھجک عمل کرتے تھے، تو ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے اس کے اوپر۔ اس لیے بھائی جتنے بھی طریقے ہیں دنیا میں، ان طریقوں کے بارے میں ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ سب سے کامل طریقہ، سب سے خوبصورت طریقہ اور آسان طریقہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی اور کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ان کو پوری محبت تھی، اس لیے آپ کی ایک ایک اداؤں پر بن مٹتے تھے وہ، اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے وہ، چاہے ظاہری اعتبار سے تھوڑی دیر کے لیے سنتوں پر عمل کرنے سے معاشرہ ہے، سماج ہے اور لوگ ہیں، ان کے نظروں میں تھوڑا سا آدمی کچھ کھٹکنے لگتا ہے، لیکن صحابہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بس وہ تو آپ کا طریقہ جو تھا اسی کو اپنانا ہے ان کو۔ اسی تعلق سے پچھلے دنوں میں کچھ مضمون بیان ہوا تھا، آج پھر کچھ واقعات اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جب ایران میں کسریٰ پر حملہ کیا گیا تو اس نے مذاکرات کے لیے آپ کو دربار میں بلایا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو تواضع کے طور پر پہلے ان کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا، اکرام میں، اعزاز میں کہ مہمان آئے ہیں، کھانا وانا ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے کھانا شروع کیا۔ کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر گیا، ہوتا ہے کبھی کبھار مجھ سے کوئی چیز گر جاتی، نوالا چھوٹ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر نوالا نیچے گر جائے اس کو ضائع نہ کرو، وہ اللہ کا رزق ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے رزق کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے، لہذا اس نوالے کی ناقدری نہ کرو بلکہ اس کو اٹھا لو۔ اگر اس کے اوپر مٹی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر لو اور پھر کھا لو۔ یہ گویا کھانے کا اکرام ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کھانے کا اکرام جو ہے بعض اعتبار سے مشائخ اور بزرگان دین سے زیادہ اس کا اکرام ہے۔ بعض اس کے آداب ایسے ہیں کہ اللہ والوں سے زیادہ اس کا کیا کہتے ہیں کھانے کا اکرام ہوتا ہے۔ اور پھر فرمائے دیکھو بڑے سے بڑا کوئی اللہ والا ہو، کوئی ولی ہو، اس سے اگر ملاقات کرنا ہے، ملنا ہے، تو یہ حکم نہیں ہے کہ ہاتھوں کو دھو لو پھر ملاقات کرو، کہیں نہیں حکم ہے اس کا، وہ آگے ملاقات کر لو۔ لیکن فرمایا کرتے تھے کھانا جو ہے یہ شاہی عطیہ ہے، لہذا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب اس کو ملاقات کرو تو ہاتھ دھل لو پہلے۔ تو یہ اس اعتبار سے اس کا ادب جو بڑھا ہوا ہے کھانے کے تعلق سے۔ انہی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانے کے پاس جب بیٹھا جائے تو عبدیت اور بندگی کی شان لے کر کے بیٹھے، کیونکہ آقا نے دیا ہے، لہذا اب آقا کے سامنے کھانا کھانا ہے تو پوری بندگی اور عبدیت کی شان اس کے اندر ہو، متکبرانہ چال، متکبرانہ انداز ہو جائے اور جناب والا استغنا کی کیفیت ہو جائے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آکلُ کما یأکلُ العبد، فرمایا میں تو ایسا کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، یعنی جیسے مالک نے، مولا نے کوئی چیز دی اور سامنے بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے تو دونوں ہاتھوں سے لے گا بھی اور کھائے گا بھی، اپنے آپ کو ظاہر کرے گا کہ ہم محتاج ہم ہیں، اس کے سامنے استغنا نہیں برتے گا وہ۔ تو اللہ پاک تو ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا، ہر وقت دیکھ رہا، تو اس کی ہوئی دی چیز کے اندر استغنا اختیار کرنا یہ بعض اوقات رزق سے محرومی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اس بنا پر فرمایا کوئی چیز گر جائے اس کو اٹھا لو، اٹھا کرنے کے بعد اس کو صاف کر لو، تب یہ تقاضا نہیں اگر کر رہی ہے تو کسی مناسب جگہ رکھ دو اس کو، تاکہ کوئی چڑیا ہے، چیونٹی ہے، کوئی پرندہ اس کو استعمال کر لے، اور بہتر تو بات یہ ہے کہ اس کو کھا لینا چاہیے آدمی کو۔ یہ سب چیزیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی بھی ہیں اور برتا بھی ہے تاکہ امت اس پر عمل کرے۔ آج تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے دے، کھانے پینے کے تعلق سے تو ہم بالکل ہی سمجھتے اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو اپنی ذاتی چیز، جیسے چائے کھاؤ، جیسے چائے بیٹھو، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس
اس معاملے میں آداب کھانے پینے کی اتنے فقہا نے بیان کر دیے ہیں کہ اگر وہ سب چیزیں ہمارے سامنے رہیں تو ہم کو صحیح معنوں میں احساس ہوگا کہ واقعی شریعت نے مکمل ایک نظام دیا ہے اس کے استعمال کرنے کے لیے۔ یہ تھوڑی نہ کہ جس طرح چاہے کھا لے، جانوروں والا معاملہ وہ نہیں ہے، باقاعدہ حکم دیا کیسے بیٹھو، حکم دیا گیا کہ کس طریقے سے کھاؤ، کس ہاتھ سے کھاؤ، کتنا کھاؤ، سب تفصیل بیان کر دی اس کی شریعت نے۔ اب تو اللہ معاف کر دے، اب تو ہم لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی وہ جدید تہذیب ایسی آ گئی ہے، بقول حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے، تہذیب نہیں ہے یہ تعذیب ہے، یہ یعنی وہ عذاب میں مبتلا کر دے رہی آدمی کو ہے۔ ایسا طریقہ کھانے کا آ گیا ہے کہ اگر تھوڑا سا عقل ہو تو عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ تو بہت غلط طریقہ ہے، یعنی سارے آداب تو بےدبی چھوڑ کر کے یوں سوچے آدمی کہ دونوں کھڑے کھڑے کھانا، اب ظاہر ہے وہ ایک ہی ہاتھ میں وہ لیے رہتے ہیں اور اس کو کھانا ہوتا ہے، تو اب پیٹ اسے بھر ہی نہیں پاتا انسان کا، چل چل کے کھا رہا، جانوروں کی طریقے سے آسودگی بھی نہیں اس کو ہو پا رہی اس کے اندر ہے۔ شریعت نے ان سب چیزوں کی رعایت کی ہے اس میں۔ اس طرح کھانا جو ہے عقلاً بھی جو ہے وہ شرافت کے خلاف معلوم ہوتا ہے، یہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا۔ تو آپ کو نوالا گر گیا، بات تو اس پر آ رہی تھی۔ اب تو بہت سارے لوگ یہ ہیں، خاص طور سے تقریبات کے موقع پر جو کھانا ضائع ہو جاتا ہے، ہم اس کو سوچتے تک نہیں ہیں کہ کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے، اس کو پھینک رہے ہیں، اس کو ادھر ڈال رہے ہیں، یہ اکرام کے خلاف بات ہے۔ کبھی کبھی کہیں جانا ہوتا ہے دعوت وعوت میں، تو جو لوگوں کو پتہ ہے یہ کرسی پہ سے کھاتا نہیں کھانا ہے، تو اب وہ نیچے بیٹھتے ہیں۔ تو اکثر میرا مشاہدہ ہوا بہت سارے لوگ بخوشی آ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے بیٹھے ہوئے تقریباً کھا رہے ہیں آرام کے ساتھ میں، کوئی دقت نہیں آ رہی، اور بعد میں ان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ شریعت کی اتنی آسان اور اچھی تعلیم ہے کہ بیٹھ کر کے شراب شریفانہ طور پر کھانا ہے، اور وہ اس میں نہ کوئی اہتمام کرنا نہ انتظام کرنا، اپنے ہاتھ دھلے بیٹھ گئے اس کے اندر آ کر کے۔ فرمایا کھانے کے آداب میں ایک ادب، دو ادب ہیں جس کا آج کل عام پر خیال نہیں ہو رہا، اس کا ذہن اس پر عمل کرنے کی ضرورت بھی ہے، توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ کھانا کھانے میں کھانے کے ہم محتاج ہیں، کھانا ہمارا محتاج نہیں ہے، تو جس کے ہم محتاج ہوتے ہیں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو اس کا انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ وہ ہمارا انتظار کرے۔ مثال کے طور پر پڑھنے وڑھنے کی لائن کے ہم لوگ آدمی ہیں، تو اب اس میں اس کا تقاضا ادب کی ہوتا کہ طلبہ پہلے آ جائیں، بعد میں پھر استاد آ جائے۔ یہ تھوڑی نہ کہ استاد بیٹھا ہوا اب طلبہ آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے اس میں۔ تو اسی طریقے سے کھانے کے ہم محتاج ہیں، تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے بیٹھیں، اس کے بعد کھانا آنا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ کھانا لگا دیتے ہیں، اب مہمانوں سے کہتے ہیں کہ آئیے آپ کھانا کھانے کے لیے، یہ کھانے کے اکرام کے خلاف بات ہے۔ اسی طرح کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد میں کھانا پہلے رخصت کرے، خود بعد میں کرے، کیونکہ جو دعا دسترخوان اٹھانے کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، وہ تو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے کھانا سب رکھا اٹھ کے چلے جا رہے ہیں ہم اس کے اندر ہیں۔ ایک اس میں یہ بھی ہے غیر مودعین ولا مستغنین، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کر رہے ہیں، بس ابھی ہمیں آسودگی ہو گئی اس لیے ہم رخصت کر رہے ہیں۔ تو رخصت کرنا تو جب ہی ہو پائے گا جب ہم بیٹھے رہیں اور کھانا اٹھ کے جائے وہاں سے۔ اب طریقہ یہ ہوگا کھانے والے چلے گئے، اب اس کو اٹھایا جا رہا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے بھائی اگر کہیں پر دعوت وغیرہ ہو، ایک آدمی بیٹھے رہے بقیہ چلے جائیں، تو وہ بیٹھا رہے گا پھر دعا پڑھ لے گا، وہ لہذا وہ معاملہ بن جائے گا اس کے اندر۔ یہ کھانے کے آداب میں علماء نے لکھا ہے۔